بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ پاک رہنا ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے پاک رہنے کی فکر کرتا ہے۔ دن میں 5 بار نماز کے لیے وضو کرنے کے علاوہ بھی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہ ملے اور وضو نہ کر سکیں۔ ان حالات میں پاک کیسے ہوں؟ ایک بار ایسا ہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جب اسلامی لشکر کو ایک جگہ دیر ہو گئی تھی۔ نماز کا وقت نکل رہا تھا مگر لوگوں کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں اور تیمم کا طریقہ سکھایا۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ پاک مٹی سے پاک ہونے کا یہ طریقہ تیمم کہلاتا ہے۔ پانی کو تو پاک اور پاک کرنے والا سمجھا جاتا ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، مگر عموماً ہم مٹی کو گندا اور ناپاک سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی کی طرح پاک اور پاک کرنے والی قرار دیا ہے۔ کیا چیز پاک ہے اور کیا ناپاک، یہ کون بتائے گا؟ یقیناً پاکی اور ناپاکی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ کسی انسان کو نہ شریعت میں کسی اضافے کا حق ہے نہ کمی کا۔ ہر وہ چیز پاک ہے جس کو شریعت نے پاک قرار دیا ہے، اور ہر وہ چیز ناپاک ہے جس کو شریعت نے ناپاک کہا ہے، اور پھر شریعت نے پاک کرنے اور پاک ہونے کے جو طریقے بتائے ہیں ان سے یقیناً پاکی اور طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ پانی موجود نہ ہو اور پانی ملنے کی امید بھی نہ ہو، یا پھر پانی موجود ہو مگر کسی وجہ سے حاصل نہ کر سکتے ہوں، یا پانی تو ہو مگر اتنا کم ہو کہ اگر اس سے وضو کر لیں تو پینے کے لیے نہ بچے، یا پھر پانی تو ہو مگر پانی استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کے لیے تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ تیمم کے لفظی معنی ارادہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں تیمم سے مراد مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا ہے۔ اگر پانی نہ ملے یا استعمال کرنے سے نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو مٹی کے ذریعے پاک ہو سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ: بسم اللہ پڑھ کر تیمم کی نیت کریں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر آہستہ سے پاک مٹی پر ماریں اور دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اچھی طرح ملیں کہ ذرا بھی جگہ چھوٹ نہ جائے۔ پھر دوبارہ اسی طریقے سے مٹی پر ہاتھ ماریں۔ پہلے بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کوہنی تک پھیریں اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کوہنی کے اوپر ملیں اور ہاتھ پھیرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں تک لائیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ پھر اسی طریقے سے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیریں۔ تیمم کے فرائض: تیمم کے طریقے میں یہ 3 کام فرض ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک پھیرنا۔ تیمم کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے؟ تیمم ان ساری چیزوں سے کیا جا سکتا ہے جو مٹی کی قسم سے ہوں۔ وہ ساری چیزیں جو آگ میں ڈالنے سے راکھ نہ ہوں اور نرم نہ پڑیں، مثلاً چونا، پتھر، اینٹ، ریت، سنگ مرمر، ماربل اور قیمتی پتھر، عقیق، فیروزہ وغیرہ۔ ان چیزوں پر اگر گرد نہ بھی ہو تو ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جو چیزیں مٹی کی قسم سے نہ ہوں اور آگ میں ڈالنے سے راکھ ہو جائیں یا نرم پڑ جائیں، مثلاً پلاسٹک، لکڑی، کپڑا، چمڑا، ان سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ان پر اتنا گرد و غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑے یا ہاتھ لگانے سے نشان پڑیں تو ان سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ ناپاک چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں پاک رہنے کی ہدایت ہے اور پاک ہونے کے آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ مومن ہر وقت باوضو پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ روز قیامت اس کے اعضاء روشن ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں۔